السلام علیکم، میں ہوں وقار عالم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹری تھنک ٹینک۔ آج ہم حسین شہید سہروردی کے سیکنڈ پارٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس پارٹ میں ہم جس چیز کا ذکر کریں گے وہ یہ ہے کہ 14 اگست 1947 کے بعد یعنی پاکستان کے آزاد ہونے کے بعد سے لے کر ان کی وفات تک کا مکمل دورانیہ جو تھا اس کے بارے میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ 14 اگست اور 15 اگست 1947 اقتدار کی منتقلی کے بعد حسین سہروردی چند سال ہندوستان میں رہے، جہاں اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال کی اور اپنے خاندان کی جائیدادوں کا انتظام کرنے میں لگے رہے، اور آخر کار وہ پاکستان آ گئے۔ اپنا وقت کراچی اور ڈھاکہ میں گزارا۔ پاکستان بننے کے بعد وہ جو بھارت میں رہے، اس وجہ سے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں ان کی رکنیت معطل کر دی گئی، اور 1948 واپسی پر ان کو غداری کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد وزیر اعظم لیاقت علی خان کے ساتھ شدید اختلافات کی وجہ سے جناح مسلم لیگ بنائی، جو پھر دباؤ کی وجہ سے بنگال کے لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے عوامی لیگ کہلائی۔ عوامی لیگ 1949 میں سابق حکمران مسلم لیگ کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ حسین سہروردی عوامی لیگ کے مرکزی رہنما کے طور پر ابھرے اور مولانا بھاشانی بائیں بازو کے زیادہ بنیاد پرست دھڑوں کی نمائندگی کرتے تھے۔ عوامی لیگ اکثر AK فضل الحق کی کرشک پرجا پارٹی کے ساتھ اتحاد کرتی تھی۔ مشرقی بنگال میں حسین سہروردی شیخ مجیب الرحمان کے سربراہ تھے، جن کو کافی سیاسی ذمہ داریاں دی گئی تھی، جن کا ذکر آگے پاکستان کی تاریخ میں بیان کیا جائے گا۔ 1953 میں حسین سہروردی کو وزیر اعظم محمد علی بوگرا کی کابینہ میں بطور وزیر قانون شامل کیا گیا اور پاکستان کے آئین کا مسودہ تیار کرنے کا انچارج بنایا گیا۔ حسین سہروردی کے سیاسی کیریئر میں خاص موڑ 1954 میں آیا، جب بنگال کی انتخابات کے دوران متحدہ محاذ کی مہم کی قیادت کرتے ہیں، جس سے بنگال میں مسلم لیگ کو اقتدار سے باہر کر دیتے ہیں۔ وفاقی سطح پر 1955 میں حسین سہروردی پاکستان کی پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف تھے، یعنی اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں۔ 1956 میں عوامی لیگ سابقہ حکومت یعنی مسلم لیگ کی حکومت ختم کرنے کے لیے مسلم لیگ کی اتحادی ریپبلکن پارٹی کے ساتھ اتحاد کر لیتے ہیں۔ 12 ستمبر 1956 بنگالی نژاد حسین شہید سہروردی پاکستان کے 5ویں اور 1956 کے آئین کے تحت دوسرے وزیر اعظم بنتے ہیں۔ اپنے 13 ماہ کے دور حکومت میں کافی کام کیے۔ امریکی زیر قیادت جنوب مشرقی ایشیا سیٹو معاہدہ اور سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن سینٹو تنظیم کی حمایت کی۔ امریکی صدر آئزن ہاور سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کرتے ہیں۔ ملکی پالیسی میں وزیر اعظم حسین سہروردی جوہری توانائی، غیر ملکی امداد کے لیے استعمال، خوراک کی پالیسی، 1 یونٹ فریم ورک اور فوج کی تعمیر کے مسائل پر توجہ دیتے ہیں، مگر ان کی کٹر مغرب نواز خارجہ پالیسی کی مولانا بھاشانی کی قیادت میں بنگالی بنیاد پرست مخالفت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوامی لیگ میں پھوٹ پڑ گئی۔ تاہم حسین سہروردی عوامی لیگ کے صدر منتخب ہو جاتے ہیں اور ان کی کابینہ میں فیروز خان نون اور ابو المنصور احمد شامل ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم حسین شہید سہروردی 1956 کے آئین میں 1 یونٹ فریم ورک پر نظر ثانی کا وعدہ کرتے ہیں اور بعد میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں 1 یونٹ کے حوالے سے صوبوں کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1 یونٹ کے خلاف مغربی پاکستان میں ریلیاں نکالی گئی، مگر وزیر اعظم اس مسئلے پر توجہ نہیں دیتے۔ مشرقی پاکستانیوں نے مشرقی بنگال کا نام بدل کر مشرقی پاکستان رکھنے پر 1 یونٹ پر اعتراض
کیا، وہیں مغربی پاکستان میں نسلی گروہوں کے درمیان 1 یونٹ کی مخالفت زیادہ مضبوط تھی۔ اپنے دور حکومت میں حسین نے پاکستان اٹامک انرجی کمیشن قائم کیا، ایٹمز فار پیس اقدام کی حمایت کی۔ 1956 میں امریکہ سے جوہری سوئمنگ پول ری ایکٹر درآمد کرنے کے لیے فنڈز جاری کیے۔ 1956 کے دور میں نیشنل فائنانس کمیشن NFC پروگرام کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان مساوی طور پر ٹیکس محصولات کی تقسیم کے لیے روک دیا۔ خوراک کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ملک کو ملنے والی امریکی امداد پر بہت زیادہ انحصار کیا، یہاں تک کہ امریکی صدر سے کہا کہ وہ گندم اور چاول مستقل بنیادوں پر پاکستان بھیجیں، جو کہ امریکہ سے مغربی پاکستان کی فوجی فاؤنڈیشن تک اور وہاں سے مشرقی پاکستان کو مستقل بنیادوں پر گندم، آلو اور چاول بھیجے جا رہے تھے۔ وزیر اعظم حسین شہید سہرودی کی زیر قیادت مرکزی حکومت نے معیشت کی منصوبہ بندی کے نفاذ پر توجہ مرکوز کی۔ اسٹاک ایکسچینج اور کاروباری برادری کے ساتھ ان کے تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب مشرق اور مغرب کے درمیان ICA $10 ملین امداد کی تقسیم کا اعلان کیا۔ مغربی پاکستان میں محصولات کے لیے شپنگ کارپوریشن کے قیام کا اعلان کیا۔ ان کی معاشی پالیسی کے خلاف اسٹاک ایکسچینج کے رہنماؤں نے صدر مرزا سے ملاقات کی تاکہ وہ ان خدشات اور مسائل کو حل کروائیں۔ حسین شہید سہرودی کو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے علمداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور اس کے مقصد کی ضرورت سے زیادہ حمایت کرنا تھی۔ ایک ایسی پالیسی جس پر آج تک کی آنے والی انتظامیہ عمل کر رہی ہے۔ 10 جولائی 1957 وزیر اعظم حسین سہرودی امریکہ کا سرکاری دورہ کرتے ہیں۔ صدر ڈوئٹ آئزن ہاور سے ملاقات کی اور امریکہ فضائیہ کو ایک فضائی اڈہ لیز پر دینے کی ان کی درخواست کو قبول کیا، جو انٹیلیجنس مقاصد کے لیے استعمال ہوگا۔ بدلے میں $2.14 بلین کے F-104 سپر سونک اور اسٹار فائٹر M48 پیٹنٹ ٹینک دینے کا وعدہ کیا اور امداد کی یقین دہانی کی، جو بعد میں فوج کو ملی بھی تھی۔ حسین کی پارٹی عوامی لیگ میں امریکہ اور پاکستان کے فوجی معاہدوں پر دستخط کرنے پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور مولانا بھاشانی نے نیشنل عوامی پارٹی NAP بنا لی اور عوامی لیگ چھوڑ دی۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم حسین سہرودی کو سوویت یونین نے غیر رسمی دورے کی دعوت دی، لیکن وزیر اعظم نے انکار کر دیا۔ 18 اکتوبر 1956 حسین سہرودی چین کا دورہ کرنے والے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بنے۔ پاک انڈیا سرحد پار دریاؤں پر پانی کی تقسیم کے منصفانہ حصے کا مطالبہ کیا۔ افغانستان کا دورہ کیا، جہاں علاقائی امن اور استحکام کے لیے کام کرنے کا عہد کیا۔ جاپان کا بھی دورہ کیا، تب یہ کہا مشرقی ایشیائی ملک ترقی میں مثالی ہیں۔ فلپائن کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا، جس کے دوران انہوں نے سیٹوں کی حمایت کا اظہار کیا اور کالونائزیشن کی حمایت جاری رکھی۔ انہیں پاک چین دوستی کا معمار بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اعزاز چین میں پہلا دورہ کرنے کی وجہ سے انہیں ملا اور انہی کے دور میں چینی وزیر اعظم 20 جولائی 1950 چو این لائی پاکستان کا جوابی دورہ بھی کرتے ہیں۔ جولائی 1957 میں دورہ امریکہ کے دوران امریکہ کو پشاور کے قریب برڈ بیر کے مقام پر فوجی اڈہ دینے کی منظوری دیتے ہیں، اور آج آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسے فیصلے کون کر سکتا ہے جب پاکستان کے بجٹ کا 40% حصہ امریکی امداد پر مشتمل ہوتا تھا۔ 13 جولائی 1957 امریکہ کے دورے کے دوران ریڈیو انٹرویو میں جہاں کشمیر اور نہری پانی کے تنازعات پر پاکستانی موقف بیان کرتے ہیں، وہاں یہ انکشاف بھی کرتے ہیں 1954 میں امریکی امداد کے آغاز سے ہی پاکستان کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کے بجٹ کا 40% حصہ صرف امریکی امداد پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوسری طرف صدر اسکندر مرزا کے لیے کڑوا گھونٹ ہوتا ہے، کیونکہ حسین سہرودی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ پہلے سیاستدان تھے جن پر غداری کے الزامات لگائے گئے تھے۔ ویسے بھی مقتدر حلقے ایسے سیاستدانوں کو پسند نہیں کرتے جن کی جڑیں عوام الناس میں، انہیں صرف لوٹے ہی اچھے لگتے ہیں جو ایک پیج پر رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ 13 ماہ تک وزیر اعظم رہنے والے کو سکندر مرزا جانے کیسے برداشت کرتے ہیں۔ صدارتی نظام کے تحت لامحدود اور ناجائز اختیارات حاصل کرنے والے سکندر مرزا کا
ایک اور شکار وزیر اعظم حسین شہید سہروردی بنے۔ 11 اکتوبر 1957 1957 حسین سہروردی کی حکومت کا خاتمہ تب ہوا جب اسکندر مرزا کے دباؤ میں استعفیٰ دے دیتے ہیں اور اسکندر مرزا انہیں برطرف کر دیتے ہیں۔ مزے کی بات، جس 1956 1956 کے آئین کی مخالفت کرتے ہیں اسی آئین کے تحت وزیر اعظم بنتے ہیں اور اسی آئین کے تحت رخصت ہوئے وزیر اعظم کے عہدے سے۔ 1958 1958 پاکستان میں فوجی بغاوت کے بعد مارشل لا لگ جاتا ہے اور ایوب خان کے مارشل لا کے بعد حسین سہروردی پر بھی ایبڈو کی پابندیاں لگی اور حسین سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ ایک عرصے تک جیل میں رکھا جاتا ہے۔ 5 دسمبر 1963 1963 ان کی موت پراسرار حالت میں ہوئی تھی، مگر کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے بیرت یعنی لبنان کے ہوٹل میں 70 سال کی عمر میں حرکت قلب بند ہونے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ 8 دسمبر 1963 1963 ڈھاکہ میں خواجہ ناظم الدین اور A.K. فضل الحق کے پہلوں میں دفن کیا گیا، جو 20ویں صدی کے 3 بڑے سرکردہ بنگالی سیاستدانوں میں سے ایک تھے۔ بہت سے بنگالی تھے اور کچھ آج بھی ہوں گے جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہیں ایوب کے حکم پر قتل کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی مقبولیت نے انہیں آئندہ صدارتی انتخابات میں ایوب کا طاقتور حریف بنا دیا تھا۔ حسین سہروردی سے منسوب بنگلہ دیش، سابقہ مشرقی پاکستان کے مقامات، سابقہ رمنا ریس کورس جو بعد میں سہروردی باغ ڈھاکہ کے ایک تاریخی میدان بنا، شہید سہروردی میڈیکل کالج ہسپتال ڈھاکہ بنگلہ دیش، گورنمنٹ شہید سہروردی کالج ڈھاکہ بنگلہ دیش، گورنمنٹ حسین شہید سہروردی کالج ماگوار بنگلہ دیش، خیابان سہروردی یعنی باغ سہروردی اسلام آباد پاکستان کے اہم راستوں میں سے ایک، حسین شہید سہروردی ہال زرعی یونیورسٹی مشرقی پاکستان زرعی یونیورسٹی جو اب بنگلہ دیش زرعی یونیورسٹی ہے۔ 2004 کے BBC کے اب تک کے عظیم ترین بنگلہ دیش کے سروے کے حساب سے حسین سہروردی 19ویں نمبر پر تھے۔ عظیم لیڈر شیخ مجیب الرحمن انہی کی دیکھ ریکھ میں سیاست کی سیڑھی پر چڑھے۔ حسین کو شیخ مجیب کا سیاست میں سرپرست جانا جاتا ہے اور شیخ مجیب الرحمن سہروردی کے جانشین بنے سیاست میں اور بنگلہ دیش کی سیاست میں۔ حسین سہروردی ان لاکھوں مہاجروں میں سے ایک تھے جو قائد اعظم کی ضمانت پر پاکستان آئے۔ ان کا قصور صرف یہ تھا وہ لوٹے نہیں تھے جو ایوب خان کے مارشل لا پر ان کی خوشامد کرتے۔ یہ حسین تھے جنہوں نے برطانیہ کی خواہش کے برعکس بنگال کو انڈیا کی بجائے پاکستان میں شامل کیا تھا۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔